الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید المرسلین خاتم الانبیاء وعلى كمل اتباعه من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلک یا نور من نور اللہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، اے ختم رسل سید کل سرور ذیشان، سلطانوں کے سلطان تم قبلہ دل کعبہ جاں مرکز عرفاں اور حاصل ایمان۔ کہیں لفظوں سے ممکن بھی ہے مدحت میرے مولا کی، کہیں لفظوں سے ممکن بھی ہے مدحت میرے مولا کی، جمال حق کا آئینہ ہے صورت میرے مولا کی، لعیق ان سے فقط ایک ربط محکم کی ضرورت ہے، بڑا بے فکر کر دیتی ہے نسبت میرے مولا کی، بڑا بے فکر کر دیتی ہے نسبت میرے مولا کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم کا بے انتہا فضل اور احسان شکر ہے کہ اس نے ہم کو اپنی بندگی اور آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا ہے۔ پروردگار کا کروڑا شکر اور احسان ہے کہ باری تعالی نے ہمارے قلوب کو اہل بیت اطہار کی مودت، صحابہ کرام کی محبت اور اولیاء اعظام کی عقیدت سے معطر فرمایا ہے، اور کروڑا شکر اور احسان ہے باری الہ کا کہ جس نے ہم کو رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے اور آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں میں پیدا فرمایا ہے اور ان گنت نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، آج آپ کے درمیان حاضر آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے، یعنی 21 رمضان المبارک کی آمد ہونے کو ہے۔ یہ تاریخ اسلام میں ایک ایسی یادگار تاریخ ہے کہ 21 رمضان المبارک اس تاریخ کو خلیفہ راشد، اخی رسول، زوج بطول، امام المشارق والمغارب، مظہر العجائب والغرائب، امیر المؤمنین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین، سید المسلمین، سید العرب، ابو الحسن سیدنا الامام علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ عنہ وعلیہ السلام کی یوم شہادت کی تاریخ ہے۔ آپ کی شہادت کے عنوان سے آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے سے قبل ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ تعالی عنہما کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم یہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہے کہ جس کی ولادت کے لیے پروردگار عالم نے خانہ کعبہ کا انتخاب فرمایا ہے، یعنی آپ کی ولادت باسعادت جوف کعبہ میں عمل میں آئی، اور حضرت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو یہ اعزاز، شرف اور سعادت حاصل ہے کہ آپ کی جب ولادت عمل میں آئی
تو آپ نے سب سے پہلے دنیا عالم میں کسی کو نہ دیکھا، اپنی نگاہوں کو کھولا تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت فرمائی۔ 13 رجب المرجب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے کم و بیش 30 سال کی عرصے کے بعد آپ کی ولادت باسعادت عمل میں آئی۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت خواجہ ابو طالب ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کو یہ اعزاز اور شرف بھی حاصل ہے کہ آپ کا نام اسم گرامی اسلام قبول کرنے والوں میں سر فہرست نظر آتا ہے، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے دن اعلان نبوت فرمائی اور منگل سے میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز ادا فرمائی۔ تمام اصحاب میں آپ کو یہ اعزاز اور شرف حاصل ہے کہ تمام مردوں میں سب سے پہلے آپ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا فرمائی ہے، اور حضرت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم وعلیہ السلام کو یہ اعزاز اور شرف بھی حاصل ہے کہ سب سے پہلے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اگر ولادت کے وقت جو گھٹی دی جاتی ہے، سب سے پہلے رسول مکرم نے اگر کسی کو گھٹی عطا فرمائی ہے تو وہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے۔ آپ کی ولادت ہوئی تو سرکار علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک آپ کو عطا فرمائی ہے، اور حضرت مولا کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم وعلیہ السلام کو یہ اعزاز بھی حاصل رہا کہ سرکار علیہ السلام نے بچپن ہی میں آپ کی کفالت کا ذمہ لیا، اور آپ نے سرکار علیہ السلام نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی پرورش فرمائی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے آپ کو علم سے اس قدر آراستہ فرمایا اور آپ کو اس قدر علم میں مہارت عطا فرمائی ہے، صرف علم میں نہیں بلکہ ہر اس میدان میں آپ کو اس قدر مہارت عطا فرمائی ہے کہ خود آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر جب آپ کی حکمت کی بات آئی تو سرکار علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات کی حکمت کے حوالے سے فرمایا کہ انا دار الحکمہ وعلی بابھا۔ حاضرین ذویل احترام، آپ حضرات سے بس عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ مولا کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم یہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہے کہ جس نے کبھی کسی بلندی کو نہیں چاہا، کسی فضیلت کی تمنا نہیں کی، بلکہ ساری فضیلتیں اور ساری عظمتیں جسے تلاش کرتی ہے اسے علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کہا جاتا ہے۔ حاضرین ذویل احترام، دیکھا جائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد جب سرکار علیہ السلام نے اہل قریش کو دعوت دی اور پروردگار عالم کا تعارف کروانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے ان حضرات کو بلایا، طلب فرمایا، اور ان حضرات کے سامنے جب مخاطب ہوئے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان فرمایا، توحید کے بارے میں پیغام دیا، اور ان حضرات سے بھی بت پرستی وغیرہ کو چھوڑنے کے لیے کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو اقرار کرنے کے لیے ان تمام کے سامنے جب فرمایا، تو حاضرین ذویل احترام دنیا عالم نے اس بات کو دیکھا، تمام مشرکین، تمام اہل قریش نے سرکار علیہ السلام کی بات کا انکار کیا اور سرکار علیہ السلام کو طرح طرح کے تانے دینے لگے۔ تو یہ وہی علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم ہے کہ عمر شریف بعض روایات کے مطابق 7 سال کی ہے، اور بعض روایت کے مطابق 8 سال کی ہے، بعض روایات کے مطابق 10 سال کی عمر شریف ہے، بالکل کم عمر کے آپ ہے۔ اس کے باوجود سارے اہل قریش میں آپ ٹھہر کر حضرت مولا کائنات نے سرکار علیہ السلام کی حمایت کا اعلان فرمایا، اور آپ کا ساتھ دیتے ہوئے، آپ کے سپورٹ میں کھڑے ہو کر سرکار علیہ السلام کا ساتھ دینے کا اعلان فرمایا۔ حاضرین ذویل احترام، اور مولا کائنات نے یہ فرمایا تھا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے میرے محبوب، اے میرے آقا، اے میرے سردار رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے آگے کٹوں گا، میں آپ کے پیچھے رہوں گا، میں آپ کے دائیں رہوں گا، میں آپ کے بائیں رہوں گا۔ ہر وقت ہر لمحہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہنے کا حضرت مولا کائنات نے لڑکپن میں ہی وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت مولا کائنات
سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ وہ شخصیت ہے جس نے اسلام کے بیج کو بوتا ہوا دیکھا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت اور قرابت داری کا یہ عالم ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زوجہ مبارکہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی فرد نے آ کر دریافت کیا، پوچھنے لگا کہ اے ام المؤمنین، آپ ہمیں بتلائیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے محبوب ترین شخصیت کون سی ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ نبی مکرم کو سب سے محبوب ترین شخصیت کون سی ہے، تو جان لیجئے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبت اگر کسی سے ہے، سب سے زیادہ قرابت اگر کسی سے ہے، وہ آپ کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ جب یہ جواب دیا تو پوچھنے والے سائل نے پھر جب سوال کیا، کہا کہ ام المؤمنین، آپ تو عورتوں کے حوالے سے فرماتی ہے، آپ یہ بتلائیے کہ مردوں میں سرکار کو سب سے زیادہ کون پسند ہے، سرکار کو سب سے زیادہ مردوں میں کس سے محبت ہے؟ حضرت مولا کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کا اسم گرامی ام المؤمنین وہاں پر لیتی ہے اور لیتے ہوئے فرماتی ہے کہ مردوں میں سب سے زیادہ اگر سرکار کو کسی سے محبت ہے تو وہ زوجہا یعنی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شوہر یعنی حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات ہے۔ یہ آپ کی قرابت داری کا معاملہ ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مواقعات صحابہ کے وقت ہجرت جب فرمائی تو مہاجرین آپ کے ہمراہ تھے، انصار صحابہ سامنے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مواقعات صحابہ فرمائی۔ ایک مہاجر کو آپ نے لیا، ایک انصار کو لیا اور کہا کہ آج سے تم دونوں بھائی، ایک مہاجر اور ایک انصار دونوں کو بھائی، ایک مہاجر ایک انصار دونوں کو بھائی بنا دیا، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی نگاہوں سے اشک جاری ہے۔ دیکھنے والوں نے مولا کائنات کو اضطرابی کیفیت میں جب دیکھا تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی ابن ابی طالب کونے میں بیٹھے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، ان کی نگاہوں سے اشک جاری ہے، نہ جانے وجہ کیا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ تعالی عنہما کو طلب فرمایا، بلا کر فرمایا، سوال کیا، کہا کہ اے علی، تم کو کس بات نے آخر رونے کے لیے آمادہ کر دیا؟ تمہاری نگاہوں سے اشک کس وجہ سے جاری ہو گئے؟ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، آپ نے ایک مہاجر اور ایک انصار کو ایک دوسرے کا بھائی، دوسرے مہاجر اور دوسرے انصار کو ایک دوسرے کا بھائی، مہاجرین اور انصار میں آپ نے بھائی چارگی قائم فرما دی، لیکن یا رسول اللہ آپ مجھے بھول گئے، میں کونے میں بیٹھا ہوا اس غم میں رو رہا تھا کہ کیا رسول مجھے بھول گئے ہیں، کیا مجھے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ حضرت مولا کائنات کے اس مطالبے پر اور حضرت مولا کائنات کی اس عرضی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ؟ تاریخ ساز جملہ رسول مکرم نے فرمایا ہے، تاریخ ساز جملہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کہا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ یہ مولا کائنات سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت تھی، یہ آپ سے تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ایک اور روایت جس کو امام حاکم نے نقل فرمایا ہے المستدرک میں، اور آپ اس روایت کے حوالے سے فرماتے ہیں یہ روایت صحیح ہے ان شرائط کے حساب سے اگر دیکھا جائے جو امام بخاری اور امام مسلم نے قائم کیے تھے، ان شرائط کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ روایت صحیح لکھی جاتی ہے، اس کی سند صحیح پائی جاتی ہے۔ اور وہ روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا کہ اے علی، تم دنیا کے سردار ہو، انت سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ، او کما قال، کہا کہ اے علی تم دنیا میں بھی سردار ہو، آخرت میں بھی سردار ہو۔ پھر اس کے بعد سرکار نے فرمایا حبک حبی، حبک حبی، کہا کہ تمہاری محبت میری محبت ہے اور میری محبت
اللہ کی محبت ہے۔ اور پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے کے الفاظ بیان کرتے ہیں، کہا کہ جس نے تم سے عداوت کی، تمہاری عداوت میری عداوت ہے اور میری عداوت اللہ کی عداوت ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں وَوَيْلٌ لِلْأَبْغَضَكَ مِن بَعْدِي وَوَيْلٌ لِلْأَبْغَضَكَ مِن بَعْدِي او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ سرکار نے فرمایا بربادی ہے اس شخص کے لیے جو میرے بعد تم سے بغض رکھے گا، جو میرے بعد تم سے بغض رکھے گا۔ لہٰذا حاضرین، اس بات کو دیکھا جائے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات کی محبت کو اپنی محبت کہا، مولا کائنات سے دشمنی کو اپنے سے دشمنی کہا۔ اور ایک روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کئی کتابوں میں، کئی محدثین نے اس کو اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے، بالخصوص امام نسائی نے اس کو اپنی سنن میں نقل فرمایا ہے، خصائص علی میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، امام حاکم نے المستدرک میں اس کو نقل فرمایا ہے، امام احمد بن حنبل نے اس کو اپنی مسند میں نقل فرمایا ہے، اور بھی کئی محدثین نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من سب علی فقد سبنی، کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ کو گالی دی، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا۔ لہذا حاضرین کرام، اس بات کو دیکھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کے ذریعے ہم تمام کے سامنے اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ رسول اللہ کا تعلق مولا کائنات سے کس قدر گہرا ہے۔ رسول کی محبت یعنی علی کی محبت، علی کی محبت یعنی رسول کی محبت، رسول سے دشمنی یعنی علی سے دشمنی، علی سے دشمنی یعنی رسول سے دشمنی۔ حاضرین کرام، اور دیکھا جائے مباہلے کی آیت کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو وہاں پر مباہلے کی آیت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو اپنی جان کے تعارف کے حوالے سے اپنی جان کہتے ہوئے تعارف فرمایا، اپنی جان کی جگہ پر پیش فرمایا۔ آیت تطہیر کو اٹھا کر دیکھا جائے، مولا کائنات یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کی طہارت کا تذکرہ پروردگار نے قرآن میں کیا۔ اور حاضرین کرام، اس بات سے اندازہ تو لگایا جائے کہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ 300 سے زائد قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جو میں جانتا ہوں کہ 300 سے زائد آیتیں ایسی ہیں جو فقط حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر محدثین کا اس بات پر اجماع ہے اس بات پر کہ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلتیں، سب سے زیادہ احادیث، سب سے زیادہ عظمتوں والی احادیث، رسول مکرم سے بیان کردہ سب سے زیادہ فضیلتیں اگر کسی کی شان میں ملتی ہے تو وہ فقط حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے۔ یہ حضرت مولا کائنات کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور حاضرین کرام، ایک وقت کی بات، اس بات کو حضرت ابن اسیر نے تاریخ الکامل میں اس بات کو نقل فرمایا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس وقت جب حضرت مولا کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت ناساز تھی، آپ جب علیل ہو گئے، بہت زیادہ علیل تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ وہاں پر جائیں، مولا کائنات کے سامنے جا کر آپ کی عیادت کریں، مزاج پرسی کریں۔ اس ارادے سے جب آپ مولا کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں حاضر ہوئے، جب وہاں پہنچے تو حضرت انس بن مالک خود فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پر پہنچا تو دیکھا کہ مجھ سے پہلے وہاں پر اور 2 شخصیات موجود تھے، ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں شخصیات وہاں پر تشریف فرما تھے اور یہ دونوں شخصیات بھی حضرت علی کی عیادت کے لیے وہاں پر تشریف فرما ہوئے۔ جب میں اندر پہنچا تو دیکھا کہ یہ دونوں بھی وہاں پر تشریف رکھتے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر کا وقت ہوا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، علی کا مرض اس قدر شدت اختیار کر گیا ہے، اس قدر گہرا اور اس قدر زیادہ ہو گیا ہے، مرض اس قدر تکلیف دہ ہو گیا ہے
کہ محسوس یہ ہوتا ہے، دیکھنے پر ایسا احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ آپ کا مرض الموت ہے، شاید اس مرض میں آپ کو وفات ہونے والی ہے، شاید اس مرض میں آپ کا انتقال کرنے والے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات کو سنے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ علی اس وقت تک نہیں مرے گا، میں دیکھ رہا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ علی قتل کیے جائیں گے، علی قتل کیے جائیں گے۔ اور ایک روایت کے مطابق سرکار نے اشارہ کر کے فرمایا، اور ایک روایت کے مطابق سرکار نے کلام کے ذریعے فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی کو قتل کیا جائے گا، اور علی کے سر کا خون سے علی کی داڑھی رنگین ہو جائے گی، علی کی داڑھی رنگی جائے گی علی کے سر کے خون سے۔ حاضرین ذویل احترام، اس بات کو دیکھا جائے کہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی شہادت سے کئی برس پہلے عطا فرما دی، کئی برس پہلے آپ کی شہادت کی خبر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عنایت فرما دی ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ روایت ادھر ادھر کی کتاب سے نہیں بلکہ سنی کتاب سے پیش کر رہا ہوں، ابن اسیر تاریخ کا حوالہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، تاریخ الکامل اٹھا کر پڑھیے گا، یہ روایت آپ کو مل جائے گی۔ ایک اور روایت جس کو الصواحق المحرقہ میں نقل کیا گیا ہے، اس کو بھی ابن اسیر نے نقل کیا ہے، اور بھی دیگر حضرات نے اس کو نقل کیا ہے اپنی اپنی کتابوں میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اسی طرح کی ایک حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے۔ بہرکیف حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے وہ ذرا زیادہ طویل ہے، اس وجہ سے اس روایت کو لیتا ہوا آؤں گا، پھر حضرت ابو بکر کی روایت کو بھی اس میں جوائن کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت کرتے ہیں کہ ایک وقت جب مسجد نبوی میں ہم تشریف فرما تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے ہمراہ تھے، صحابہ کرام بھی تشریف رکھتے تھے۔ ہم نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو بہت زیادہ عبادتیں کرتا ہے، بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، بڑی خشوع اور خضوع کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ نمازیں ادا کرتا ہے، وہ بڑا نیک اور پارسا متقی اور پرہیزگار نظر آتا ہے، یا رسول اللہ آپ اس کے حوالے سے ہمیں کچھ بتلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر یہ بات عرض کی گئی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، اس روایت کو تو امام حاکم نے بھی اپنی کتاب میں المستدرک میں نقل کیا ہے، امام بیہقی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور البدایہ والنہایہ میں بھی اس بات کو نقل کیا گیا ہے۔ بہرکیف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کوئی دور کا سفر کر کے واپس آ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں فلاں شہروں سے ہوتا ہوا آ رہا تھا، گزر رہا تھا، تو میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو عبادتوں میں مصروف تھا، نمازوں میں مصروف تھا، بڑی خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادتیں کر رہا تھا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ اے ابو بکر، جاؤ اور اسے قتل کر دو، جاؤ اور اسے قتل کر دو۔ یہ روایت یہاں سے بالکل حضرت انس بن مالک کی روایت اور حضرت ابو بکر کی روایت اب یہاں سے بالکل سیم نظر آتی ہے، یہاں سے وہ روایت کے الفاظ بالکل سیم نظر آتے ہیں۔ کہا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر سے کہ اے ابو بکر، جاؤ اور اسے قتل کر دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم رسالت حاصل کرتے، وہاں پر پہنچے، جب وہاں پر پہنچے اس کو قتل کرنے کے لیے تو دیکھا وہ شخص ٹھہرا ہوا ہے، ہاتھ باندھے ہوئے، گویا اس طرح کہ وہ اللہ کے حضور قیام کر رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ بندہ نماز میں ہے، تو آپ نے گوارا نہ کیا کہ اس کو قتل کرے، لہٰذا آپ وہاں سے خالی ہاتھ لوٹ کر آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے ابو بکر، تم نے کیا کیا؟ تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں وہاں پر گیا تھا آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے، اس کو قتل کرنے کے لیے گیا، لیکن میں نے اس کو دیکھا کہ وہ شخص ٹھہرا ہوا نماز میں ہے، بڑے عز و انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور قیام میں ہے، لہٰذا میں نے پسند نہ کیا کہ اس کو نماز کی حالت میں قتل کروں، اس لیے میں واپس آ گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کی طرف دیکھا، حضرت عمر کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا اور کہا کہ اے عمر، جاؤ اور جا کر اس شخص کا قتل کراؤ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلتے ہیں، تلوار آپ کے ہمراہ ہے لیے جب وہاں پر پہنچے تو اس شخص کو دیکھا کہ وہ رکوع کی حالت میں ہے، اور اللہ کے حضور
بڑے عجز و انکساری کے ساتھ رکوع کر رہا ہے، گویا ایسا محسوس ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر جاتے ہیں، جا کر دیکھا وہ شخص کو اس حالت میں دیکھا تو آپ کا دل بھی گوارا نہ کیا کہ آپ اسے قتل کرتے، لہٰذا آپ بھی خالی ہاتھ واپس جب آئے تو رسول اللہ نے پھر پوچھا کہ اے عمر تم کیا کر آئے ہو، تم کیا کیے ہیں، تم نے کیا کیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جب وہاں پر پہنچا تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ بڑا خشوع اور خضوع کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہے، اور میں نے پسند نہ کیا کہ میں اسے نماز میں قتل کرتا، میں پسند نہ کیا کہ اس کو اس حالت میں قتل کرتا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت مولا کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ اے علی جاؤ، جا کر اس شخص کو قتل کراؤ۔ حضرت مولا کائنات وہاں سے نکلتے ہیں، جب وہاں پر پہنچے اس مقام پر تو دیکھا کہ وہ شخص وہاں پر موجود نہ تھا، وہ غائب ہو چکا تھا۔ حضرت مولا کائنات نے آس پاس دیکھا لیکن وہ شخص نہ ملا، تو مولا کائنات جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے بھی دریافت کیا، کہا کہ اے علی تم کیا کر آئے ہو؟ مولا کائنات نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں گیا تو تھا کہ اس کو دیکھنے کے لیے، اگر وہ مل جائے تو اس کو قتل کر دیتا چاہے وہ کوئی حالت میں ہوتا، لیکن یا رسول اللہ میں جب وہاں پر پہنچا تو میرے پہنچنے سے پہلے وہ وہاں سے نکل گیا تھا، میں نے آس پاس بھی دیکھا لیکن وہ شخص مجھے وہاں پر نہیں ملا، لہٰذا میں واپس آ گیا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی اس کو تم ہی قتل کرو گے، اے علی تم ہی اس کو قتل کرو گے۔ اور پھر حاضرین کرام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اسے قتل کر دیتے، حضرت ابوبکر کی روایت کے الفاظ ہے، حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اسے قتل کر دیتے تو میرے بعد تم میں سے کسی دو کا اختلاف نہ ہوتا، وہ شخص فتنہ پرور تھا، وہ شخص فتنہ پرور تھا۔ حاضرین کرام پھر اس کے تعارف کے حوالے سے بھی روایات میں آتے ہیں کہ اس کی شکل کیسی ہوگی، اس کے حالات کیسے ہوں گے، تو بہرکیف اس کے بارے میں یہ بھی بتلایا گیا کہ اس کے ماتھے پر گٹھا ہوگا، بڑی داڑھی رکھا ہوا ہوگا، اور پھر اس کے ہاتھ پر گوشت کا لوتھڑا ہوگا، لٹکتا ہوا گوشت کا لوتھڑا اس کے ہاتھ پر ہوگا۔ اور پھر حاضرین کرام روایات میں آتا ہے جن لوگوں نے حضرت مولا کائنات کے ساتھ جنگ نہروان میں، جو خوارج کے ساتھ مولا کائنات کی جنگ ہوئی تھی، بڑی سخت جنگ تھی جس میں کئی خوارج کو فی ناری و سخر کیا گیا، کئی خارجیوں کو جہنم رسید کر دیا گیا، اس میں جب دیکھا گیا قاتلین کو، اس میں جب دیکھا گیا قتل ہونے والوں کو، تو ان میں سے ایک یہ بھی فرد نکلا تھا جس کے ہاتھ پر ایک گوشت کا لوتھڑا تھا، بڑا گوشت کا لوتھڑا تھا جو لٹک رہا تھا۔ تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا مولا کائنات اسے قتل کریں گے۔ لہٰذا حاضرین کرام ایک اور روایت ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے، اور بھی دیگر محدثین نے اس کو معتبر روایت ہے، کئی راویوں سے اس روایت کو نقل کیا جاتا ہے، بالخصوص کثرت کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ملتی ہے، اور بھی دیگر صحابہ کرام نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک وقت جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب تقسیم کر رہے تھے تو وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے فتح مکہ کے بعد، تو صحابہ کرام جو انصار تھے اور دیگر بھی جو صحابہ تھے ان لوگوں میں چیمہ گوئیاں شروع ہو گئی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو سارا کچھ انہیں عطا کر رہے ہیں، ہمیں کیوں محروم رکھ رہے ہیں۔ جو جب یہ باتیں چل رہی تھی تو ان میں سے ایک شخص اٹھا جس کا نام روایات میں ذوالخویسرہ تمیمی آتا ہے، بنو تمیم سے اس کا تعلق تھا، اس قبیلے کا یہ فرد تھا، ذوالخویسرہ اس کا نام تھا۔ اس شخص نے اٹھ کر کہا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انصاف کریے، معاذ اللہ من ذالک۔ ایک اور روایت کے الفاظ تو اس طرح سے ہے کہ اس شخص نے اٹھ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کا خوف کریں اور انصاف کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر، العیاذ باللہ من ذالک۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بدبخت، اس روئے زمین پر مجھ سے زیادہ خدا کا خوف رکھنے والا کون ہے؟ اس روئے زمین پر مجھ سے زیادہ انصاف کرنے والا کون ہے؟ جب یہ بات سنی تو وہ شخص پلٹ کر، ذوالخویسرہ تمیمی جو تھا وہ شخص پلٹ کر وہاں سے نکلنے لگا۔
ایک روایت کے مطابق حضرت عمر بن خطاب اور ایک روایت کے مطابق حضرت خالد ابن ولید، دونوں میں سے کسی نے اجازت طلب کی، کہا کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں کہ ہم اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیں۔ تلواروں کو نکال لیا گیا، تلوار ننگی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے انہیں خاموش بٹھا کر کہا کہ خاموش ہو جاؤ، ان قریب اس کی پشت سے ایسے لوگ نکلیں گے، اس کی پشت سے ایسے لوگ نکلیں گے جن کے سامنے، جن کے قرآن کی تلاوت کے سامنے تم اپنی تلاوتوں کو حقیر جانو گے، ان کی عبادتوں کے سامنے، ان کے روزوں کے سامنے تم اپنے روزوں کو، اپنی عبادتوں کو کمتر جانو گے۔ لیکن یاد رکھو ان کا قرآن پڑھنا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، ان کا قرآن پڑھنا ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یہ ایمان سے ایسے خارج ہو جائیں گے، یہ ایمان سے ایسے باہر نکل گئے ہوں گے جیسے تیر شکار سے باہر نکل جاتا ہے، ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ حاضرین کرام، یہ کون تھے؟ یہ خوارج تھے۔ بہرکیف ایک اور روایت مجھے یاد آ رہی ہے، اس روایت کو بھی امام حاکم نے المستدرک میں نقل کیا اور بھی محدثین نے نقل کیا، لیکن معتبر حوالہ میں پیش کر رہا ہوں، امام حاکم المستدرک۔ ایک وقت اس روایت کو بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نکلے کہ درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین مبارک ٹوٹ گئی۔ جب وہ ٹوٹ گئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس کی مرمت فرما رہے تھے، اس کو جوڑ رہے تھے، بنا رہے تھے کہ ہم لوگ آگے نکل گئے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب پیچھے رہ گئے۔ جب ہم آگے بڑھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم میں ایک ایسا بھی شخص ہے جو تفسیر قرآن کے حوالے سے مسلمانوں سے جنگ کرے گا، مسلمانوں سے قتال کرے گا، جس طرح سے میں نے تنزیل قرآن کے حوالے سے کفار سے قتال کیا۔ جب یہ بات سنی تو صحابہ کرام خوش ہو گئے، کہا کہ ہم میں سے ہے، تو جاننے کے لیے بے چین ہو گئے کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کون ہے، ہم میں سے کون ہے، ہم میں سے کون ہے۔ ہر فرد آگے بڑھ کر پوچھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص تم میں سے نہیں بلکہ یہ وہ شخص ہے جو پیچھے میری نالین جوڑ رہا ہے۔ جب یہ بات سنی تو دوڑے صحابہ کرام حضرت مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے آئے اور آ کر عرض کیا کہ اے علی خوشخبری ہو تمہارے لیے ایک بشارت لے کر آئے ہیں۔ مولا کائنات نے پوچھا کہ کیا بشارت ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم نے رسول اللہ سے سنا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم میں سے ایک شخص ایسا ہے جو مسلمانوں سے تفسیر قرآن پر قتال کرے گا جس طرح میں نے تنزیل قرآن پر کفار سے قتال کیا ہے۔ اور جب ہم نے یہ پوچھا کہ وہ کون ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام لیا، تو حضرت مولا کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات نے ایسا ریاکشن ہمیں دیا ہے، ایسا آپ نے بیہیو کیا، آپ کی صورت کو دیکھتے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کہ آپ کو یہ بشارت کے حوالے سے پہلے سے ہی خبر تھی۔ لہذا حاضرین کرام، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو پیشن گوئیاں تھی، کئی پیشن گوئیاں تھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ ساری پیشن گوئیاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک کے بعد ایک سچ ہوتی ہوئی نظر آئی۔ میرے غیب داں نبی نے تو یہاں تک بھی کہا تھا، اس روایت کو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کے حوالے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اور مولا کائنات سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اے علی، اس کائنات کے دو بدبخت ترین اشخاص ہیں، اس کائنات میں دو شخص ایسے ہیں جو کائنات میں سب سے بدترین ہیں۔ ایک وہ جو ہم سے پچھلی امتوں میں تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹ کی کونچوں کو کونچیں کاٹی تھی، کاٹے تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچ کاٹی تھی۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے غیب داں نبی نے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے کی ساری خبریں عنایت فرما دی تھی، بہرکیف حاضرین کرام، یہ بدبخت ترین قوم ہے خوارج، بدبخت ترین قوم ہے خوارج۔ لہذا شہادت مولا کائنات کی جانب ہم آتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب
63 سال کی عمر شریف میں اس دنیا فانی سے رحلت فرمائی، اپنے مالک حقیقی سے جا ملے، اس دنیا کو چھوڑا تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے کہنے کے مطابق کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 سال خلافت چلے گی، میرے بعد 30 سال خلافت چلے گی، پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی، کاٹ کھانے والی بادشاہت آ جائے گی۔ 30 سال کی خلافت کا آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام جب پردہ فرما ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بنائے گئے۔ کم و بیش 2.5 سال کا عرصہ کم و بیش آپ نے خلافت کی، اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خلافت دی گئی۔ آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے، اور پھر آپ کی خلافت کم و بیش 10 سال کا عرصہ رہی، اور اس خلافت کے دور میں اسلام بہت پھیلتا گیا۔ پھر آپ کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم بنے، اور سب سے زیادہ خلافت کا پیریڈ آپ نے گزارا ہے، وہ ہے 12.5 سال، کم و بیش 12.5 سال کا عرصہ آپ نے خلافت کی۔ اور پھر جب آپ کی مظلومانہ شہادت ہوئی، آپ کو بڑا مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا، 40 دن تک آپ کے گھر کو محاصرے میں رکھا گیا، آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، اور آپ کو بڑی مظلومانہ طور پہ شہید کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد حالات اس قدر سنجیدہ ہو گئے تھے، حالات اس قدر خوف زدہ ہو گئے تھے، حالات اس قدر کشیدہ ہو چکے تھے کہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام خلیفہ چہرم بنے اور مسند خلافت کو زینت دی۔ اور آپ کا خلافت کا جو پیریڈ رہا وہ 4.5 سال رہا، 4.5 سال کم و بیش آپ کی خلافت کا پیریڈ رہا۔ پھر آپ کے بعد امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ماہ کی خلافت کرتے ہوئے، کم و بیش 6 ماہ کی خلافت کرتے ہوئے، خلافت راشدہ کا وہ جو 30 سال کا سپین تھا، وہ 30 سال کا جو پیریڈ تھا، وہ 30 سال کا جو وقت تھا، جو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا خلافت راشدہ 30 سال ہوگی، وہ 30 سال کا سپین وہاں پر حضرت امام حسن کی خلافت پر مکمل ہوا۔ پھر اس کے بعد بادشاہت اور ملوکیت کا آغاز ہو گیا۔ بہرکیف حضرت مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کی خلافت کا دور آیا، ہر طرف سے فتنے چلنے لگے، لوگ مسلمان کے دشمن ہونے لگے، اور مولا کائنات سے بالخصوص اس قدر عداوت تھی لوگوں کو کہ حضرت مولا کائنات کی خلافت کی بغاوت کرنے پر اتر آئے۔ کہیں سے اہل شام نے حضرت مولا کائنات کی خلافت کی بغاوت کر دی، پھر اس کے بعد جنگوں کا سلسلہ چلتا گیا، اور یہاں تک دشمنی بڑھ گئی کہ اہل شام کی آپ تاریخ کو پڑھیے گا، مولا کائنات کی دور خلافت کے آپ حضرات پڑھیے گا، تاریخ کی کتابوں کو کھول کر دیکھیں، احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، روایتیں بھری پڑی ہے، بس ان کتابوں کو اٹھا کر پڑھنے کی دیر ہے، صرف بازو پڑے رہنے کے لیے نہیں رکھا جائے کتابوں کو، ان کتابوں کو اٹھا کر پڑھنے کی ضرورت ہے، ہم کو اور آپ کو سب کو ان کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم کو پتا تو چلے کہ اسلام ہم تک کتنی قربانیوں سے آیا ہے، اس اسلام کی خاطر اہل بیت رسول نے، خانوادہ رسالت نے کیا کچھ قربان نہ کیا ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ اسلام کا پودا کچھ اس دم کا ہے قاسم، مالی اسے خون دیتے ہیں پانی نہیں دیتے۔ خانوادہ رسول نے اس اسلام کے درخت کو اپنے خون کے ذریعے سینچا ہے، اس اسلام کو سر بلندی عطا کرنے کے لیے خانوادہ رسالت نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ اپنے پیٹ پر پتھر بھی باندھنا پڑا تو سب نے ایک پتھر باندھا، تو رسول مکرم نے 2 پتھر باندھ کر اسلام کو سر بلند کیا۔ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا عالم تو دیکھیں، ان کی قربانیاں تو دیکھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ کوئی 2 دن ایسے نہ گزرے کہ جس 2 دن ایک ساتھ 2 دن کبھی خانوادہ رسول نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ خانوادہ رسول نے اس اسلام کی خاطر کیا کچھ نہ کیا۔ جب مولا کائنات مسند خلافت پر جلوہ فرما ہوئے، آپ خلیفہ وقت امیر المؤمنین بنے ہوئے ہیں،
باغیوں نے بغاوت کی مولا کائنات کی خلافت کی، اور صرف بغاوت نہ کی بلکہ اپنے ممبروں سے مولا کائنات پر لعن طعن شروع کیا، مولا کائنات پر گالیاں بکنے لگے، مولا کائنات پر باضابطہ حیران ہوں گے آپ لوگ سن کر کہ مولا کائنات پر کفر کے فتوے لگائے گئے، کفر کے فتوے لگائے گئے۔ یہ علی کون ہے؟ ذرا اندازہ تو کیا جاتا کہ علی وہ ہے جس کو سرکار نے اپنا خون کہا، لحمو کا لحمی دمو کا دمی، یہ الفاظ تو دیکھیں رسول مکرم کے، سرکار نے کہا میرا گوشت علی کا گوشت ہے، میرا خون علی کا خون ہے۔ روایت آتی ہے سرکار نے فرمایا انا وعلی من نور واحدہ، میں اور علی ایک نور سے، انا وعلی من شجرۃ واحدہ، میرا اور علی کا شجرہ ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کچھ نہ بیان کیا، کیا کچھ بیان نہ کیا۔ وہ علی ابن ابی طالب کو کافر کہا گیا، وہ علی ابن ابی طالب پر لعنتیں برسائی گئی، وہ علی ابن ابی طالب کو گالیاں بکی گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک شخص آیا، آ کر عرض کرنے لگا کہ اہل شام سے تھا، اس کو عبداللہ ابن عمر نے نقل کیا ہے روایت کو، امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب میں اس بات کو نقل کیا کہ ایک شخص جب حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آیا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے درمیان تمہارے ممبروں سے نبی کو گالی دی جاتی ہے، تمہارے ممبروں سے نبی پر گالی دی جاتی ہے۔ وہ جو سامنے پوچھنے والا سائل تھا وہ حیران ہو کر کہنے لگا کہ نبی پر گالی ہوتی ہے، نبی کو کون گالی دے گا؟ تو سیدہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سرکار نے فرمایا من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اندازہ تو لگایا جائے کہ مولا کائنات کون شخصیت ہے، اس عظیم المرتبت شخصیت کے حوالے سے کیا کچھ نہیں بکا گیا، کیا کچھ نہیں بکا گیا، کیا کچھ نہیں بکا گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ مولا کائنات ایک ایسی شخصیت ہے، بڑے صبر کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ آپ نے حتی الامکان پوری یہ کوشش کی کہ مسلمان میں فساد نہ ہو۔ آپ آخری کوشش تھے کہ مسلمان ایک جٹ ہو سکتے، اگر آپ شہید ہو جاتے تو پھر مسلمان ایک جٹ نہ ہو سکتا تھا۔ اور تاریخ نے دیکھا جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی تو پھر فتنے اور بڑھ گئے، اور پھر اس کے بعد اختلاف رہ گیا۔ لہذا حاضرین کرام، حضرت مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ و رضی اللہ تعالی عنہ، اندازہ تو کریں آپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ ایک وہ فرد جس نے کم سنی کے عالم میں اسلام کو قبول کیا اور اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھا، 3 بر اعظم میں اسلام کو پھیلتا ہوا دیکھا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیاں اس اسلام کی خاطر جنہوں نے دیکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھروں کو باندھا ہوا جس نے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے میدانوں میں پتھروں کے ساتھ زخمی ہوتا ہوا جس علی ابن ابی طالب نے دیکھا، حضرت مولا کائنات کے صبر کا عالم تو دیکھیے گا، آپ کے دل پر، آپ کے جگر میں کیا گزرتی ہوگی کہ وہ علی ابن ابی طالب جس نے سرکار کی اتنی قربانیاں دیکھی اس اسلام کی خاطر، آج یہ وقت آ گیا ہے کہ مسلمان کے خون کا پیاسا ہو گیا۔ آج لوگ مولا کائنات کو قتل کرنے کی تیاریوں پر آ گئے ہیں۔ لہٰذا آپ کی دور خلافت میں 4.5 سال کے عرصے کے درمیان 3 بڑی جنگیں ہوئی۔ وہ روایت پھر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، امام حاکم نے اس کو اپنی المستدرک میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ ہم مسجد نبوی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل رہے تھے، درمیان میں سرکار کی نالین مبارک ٹوٹ گئی تو حضرت علی اس کو مرمت کر رہے تھے، اس کو درست کر رہے تھے کہ ہم آگے نکل گئے، مولا کائنات پیچھے رہ گئے۔ رسول اللہ نے ہمارے درمیان کہا کہ ہم میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے جو مسلمانوں سے تفسیر قرآن پر قتال کرے گا، جس طرح میں نے کفاران مکہ سے تنزیل قرآن پر قتال کیا۔ اور وہ شخصیت کون تھی؟ آپ نے ابھی سنا کہ وہ شخصیت علی ابن ابی طالب کی ذات تھی۔ لہذا حاضرین کرام، مسلمانوں سے جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا۔
جنگ جمل، 3 جنگیں مولا کائنات کی خلافت کے دور میں 3 بڑی جنگیں ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان، یہ 3 جنگیں تھیں۔ بہرکیف سلسلہ آگے بڑھتا جائے، ایک جنگ بہت شدید، جس کے بعد خوارج سر چڑھ کر بولنے لگے، جس کے بعد خوارج کی عداوت اور بڑھنے لگی، وہ جنگ تھی جنگ نہروان، جس میں کئی خوارج کو حضرت مولا کائنات نے قتل فرمایا، کئی خوارج کو مولا کائنات نے اور آپ کے گروہ نے کئی خوارج کو جہنم کے حوالے کر دیا۔ جب نہروان کی جنگ میں فتح حاصل ہوئی مولا کائنات کو اور آپ کے سارے گروپ کو، تو وہ خوارج جو تھے، وہ خوارج کے سینوں میں اور آگ بڑھنے لگی۔ ان لوگوں نے بیٹھ کر پلاننگ کرنے لگے اور کہا کہ 3 اشخاص ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ سارے فسادات، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، لہذا یہ تینوں کا خاتمہ کیا جائے۔ وہ 3 میں سے ایک شخصیت کا نام تھا حضرت مولا کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب، وہاں پر جو نام لیے گئے۔ لہذا حاضرین کرام، ان لوگوں نے یہ پلان کیا، کہا کہ 3 لوگ بلائے جائے اور تینوں کو ایک ایک کو قتل کرنے کی ذمہ داری دے دی جائے۔ لہذا مولا کائنات کو قتل کرنے کے لیے جس کو ذمہ داری دی گئی، پہلے تو کوئی آنے کو تیار نہ تھا۔ جب نام ان کے سامنے لیا جا رہا تھا کہ علی کو قتل کرنا ہے، تو پیر تھر تھرانے لگے، وہ پیچھے بھاگنے لگے۔ علی کا نام سنتے ہی پیچھے پلٹ کر بھاگتے، کیونکہ جانتے تھے کہ علی کو ہم نے مرحب کو بھی قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے علی کو دیکھا ہے عمر بن عبد ود کا خاتمہ کرتے ہوئے، ہم نے علی کو کئی جنگوں میں دیکھا ہے، بدر کے میدان میں 35 کو تنہا علی نے مارا ہے، ہم نے علی کی تلوار کو چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ سب کے پیر کپ کپانے لگے جیسے ہی نام علی کو سنا۔ لیکن ایک بدبخت تھا، شقی ترین انسان، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بدبخت انسان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ اس کائنات میں 2 شخص ایسے ہیں جو کائنات کے سب سے بدترین ہیں، ایک وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کے اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی، اور دوسرا وہ جو علی تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی کو رنگے گا، اور اس شخص کا نام عبد الرحمن ابن ملجم ہے، ملعون۔ میں نام عبد الرحمن نہیں لینا چاہوں گا، میں ابن ملجم کہتے ہوئے مخاطب کروں گا اس ملعون کو۔ لہذا وہ شخص کے سامنے، وہ شخص کو ایک خاتون پسند آ گئی، اس کی خوبصورتی، اس کے حسن و جمال پر وہ فریفتہ ہو گیا، اور اس نے اس خاتون کو پیغام بھیجا تھا، پیغام بھیج کر کہا کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پیغام بھیجا شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو خاتون ناز نخرے والی خاتون تھی، ملعونہ تھی، اور اس نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میرا مہر کتنا ہے؟ تو ابن ملجم ملعون نے کہا کہ بتلاؤ تو صحیح مہر کتنا ہے۔ تو وہ خاتون نے کہا کہ میرا مہر 3000 دینار ہے، 3000 دینار میرا مہر ہے، اور صرف 3000 دینار میرا مہر نہیں، بلکہ میرے مہر میں علی کا قتل بھی شامل ہے۔ اگر تم علی کا قتل کر دو گے تو پھر تمہارے مہر میں تھوڑی تخفیف ہو سکتی ہے، تھوڑی بہت کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ ابن ملجم ملعون عورتوں کا خواہش مند تھا، فحاش شخص تھا۔ اس نے جیسے ہی یہ مہر کی قیمت دیکھی تو وہ تیار ہو گیا حضرت مولا کائنات کو قتل کرنے کے لیے۔ لہذا جب وہ تیار ہو گیا مولا کائنات کو قتل کرنے کے لیے، تو اس کے بعد اس نے ایک تلوار کو خریدا، وہ وہاں سے نکلا، کوفہ منتقل ہو گیا، کوفہ پہنچا، مولا کائنات کے دارالامارہ تھی، حضرت مولا کائنات نے مدینہ المنورہ سے کوفہ میں اپنے دارالامارہ کو منتقل کر دیا تھا، اس وجہ سے کہ مولا کائنات یہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینے کا تقدس پامال ہو، حضرت مولا کائنات یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جنگ و جدال کی وجہ سے مدینے کی سرزمین کی بے ادبی، بے حرمتی ہو، لہٰذا آپ نے اپنا ہیڈ آفس، ہیڈ کوارٹر جو تھا وہ کوفہ منتقل کر دیا تھا۔ ابن ملجم جو تھا وہ آیا
کوفہ پہنچا، مولا کائنات پر نظر رکھتا گیا، آپ کی روٹین دیکھتا گیا کہ آپ کس وقت نکلتے ہیں، کس وقت کہاں سے گزر آپ کا ہوتا ہے، آپ کا جو کچھ شیڈیول رہتا ہے، اس نے وہ ساری جان بین کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ایک تلوار وہاں سے خریدی، ایک تلوار اس نے خریدی، اور اس نے مہنگا ترین زہر، سب سے سخت ترین زہر اس نے خریدا، اور اس زہر میں اس تلوار کو، اس نیزے کو، اس خنجر کو بجھایا، اس خنجر کو اس میں ڈبوئے رکھا۔ 1 مہینے کا عرصہ روایت میں آتا ہے، 1 مہینے تک اس خنجر کو اس نے اس زہر کے کیا کہہ سکتے ہیں، زہر کی بکیٹ جو ہوگی یا زہر کا جو کچھ بھی ہوگا جس میں اس نے زہر کو جمع کیا تھا، اس میں اس نے اپنے خنجر کو ڈبوئے رکھا اور مولا کائنات پر نظر رکھتا جاتا۔ اور ایک روایت یہاں پر مجھے یاد آ رہی ہے کہ حضرت علی کے سامنے ایک مرتبہ یہ شخص حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر اس نے حضرت مولا کائنات سے کچھ چیز کا مطالبہ کیا۔ کچھ چیز کا جب مطالبہ کیا تو حضرت مولا کائنات نے ایک مصرع کہا تھا کہ میں تو اس کی حیات چاہتا ہوں، میں تو اس کی بھلائی چاہتا ہوں، کہا تھا ارید حیاتہ، کہ میں تو اس کی حیات کا ارادہ کرتا ہوں، اور پھر آگے کہا تھا یرید قتلی، یریدہ قتلی، لیکن یہ مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مولا کائنات کی شخصیت ہے۔ مولا کائنات جانتے تھے کہ کون قتل کرنے والا ہے، کب قتل کرنے والا ہے، سب کچھ مولا کائنات کے سامنے تھا۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے لہٰذا جو کچھ بھی اس نے مانگا تھا اس کو حوالے کر دیا، وہاں سے وہ نکل پڑا۔ 17 رمضان کی تاریخ تھی کہ وہ پھر دوبارہ کوفہ واپس آیا اور مولا کائنات پر نظر رکھنے لگا شیڈیول کے مطابق۔ سوچ رہا تھا کہ کب مارا جائے، کب مارا جائے، کب مارا جائے، پلاننگ چل رہی تھی کب موقع ملے گا، کب قتل کیا جائے۔ لہذا اس نے دیکھا کہ رات کا جو وقت ہوگا، رات ختم ہوتی ہوگی، فجر کا وقت ہوگا، تو فجر کو علی آئیں گے مسجد میں، تو اس وقت قتل کر دیا جائے گا، العیاذ باللہ۔ 19 تاریخ آئی رمضان الکریم کی، 19 تاریخ کہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام تہجد کے لیے بیدار ہوئے۔ سحر سے جب فارغ ہوئے، تہجد کی نماز ادا فرمائی، اور بیٹھے بیٹھے آپ پر نیند کا غلبہ آیا۔ کچھ دیر کے لیے نیند کا غلبہ آیا، پھر آپ بیدار ہو گئے، اور بیدار ہوا تو امام حسن علیہ السلام کو طلب فرمایا اور بلا کر کہا کہ بیٹے تہجد کی نماز کے بعد مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا، تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خواب میں تشریف فرما ہے۔ تو میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت نے آپ کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا ہے، آپ کی امت نے مجھے چین نہ دیا، آپ کی امت نے مجھے بڑا پریشان کر رکھا ہے۔ لوگوں میں آپ کو بتلاؤں ایک بات، حضرت مولا کائنات اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کوفہ کے بارڈرز پر جو کنویں ہوتے تھے، ان کنووں کے سامنے جا کر مولا کائنات ان کنووں میں دیکھتے ہوئے آنکھوں سے اشک جاری ہوتے، روتے جاتے اور کہتے جاتے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ آخر کیا ہو رہا ہے۔ آپ کی نگاہوں سے اشک جاری ہو جاتے۔ جس اسلام کو مولا کائنات نے سر چڑھتا دیکھا تھا، جس اسلام کی پرورش مولا کائنات کی نگاہوں کے سامنے ہوئی، اسلام کا درخت اس قدر اونچا مولا کائنات کی نگاہوں کے سامنے ہوا، آج مسلمان کے خون کا پیاسا ہے۔ آج مسلمان اسلام کو بدنام کرنے میں تلا ہوا تھا۔ آج اسلام میں نئے طریقے رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، کئی بدعات کو شامل کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی۔ آج مسلمان خانوادہ رسول کا دشمن ہو چکا تھا۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کنووں کے سامنے بیٹھ کر کنووں کے اندر ٹھہر دیکھتے جاتے اور آنکھوں سے اشک جاری ہوتے مولا کائنات کے۔ لہذا حاضرین کرام، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے خواب میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت نے آپ کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا ہے،
آپ کی امت نے مجھے چین نہ دیا، آپ کی امت نے مجھے پریشان کیا ہے، مجھے بہت ستایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں فرمایا کہ اے علی تم ان کے لیے بد دعا کرنا، تم ان کے لیے بد دعا کر دو۔ تو پھر حضرت مولا کائنات نے ان کے لیے بد دعا بھی فرمائی۔ اٹھا کر پڑھیں آپ کتابیں، یہ کسی اور مسلک کے لوگوں کی کتاب ہے، کسی اور مذہب کے لوگوں کی کتاب آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ساری اہل سنت کی کتابوں سے بات کہہ رہا ہوں، ساری سنی کتابوں سے بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے پھر ان کے حق میں بد دعا فرمائی اور کہا کہ اے اللہ مجھے ان سے اچھے ساتھی کی طرف روانہ کر دے، مجھے ان سے اچھے ساتھی عطا کرنا، اور ان لوگوں کو مجھ سے برے اشخاص عطا کرنا، ان لوگوں کو مجھ سے برا حاکم عطا کرنا۔ لہذا حاضرین کرام، پھر اس کے بعد مولا کائنات کی وہ بد دعا جو تھی، وہ ان حضرات کے حق میں بد دعا جو تھی، وہ بد دعا بھی پروردگار عالم نے قبول فرمائی۔ لہذا آپ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سارے واقعے کو سنایا، اور سنانے کے بعد امام حسن نے بھی اور امام حسین نے بھی اور پھر سیدہ زینب نے، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے شوہر ہیں، انہوں نے بھی مولا کائنات کو مکان میں رہنے کے لیے کہا کہ اے علی آپ رک جاؤ، اے علی آپ رک جاؤ، بابا جان آپ رک جائیے۔ لیکن مولا کائنات نے کہا کہ نہیں، آپ جب مکان سے باہر نکلے تو آسمان کی طرف دیکھا تو پلٹ کر واپس آ گئے، آ کر کہا کہ واللہ یہ وہی رات ہے، واللہ یہ وہی رات ہے، واللہ یہ وہی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا امام حسن کو بٹھا کر مولا کائنات نے تلقین فرمائی، کہا کہ بھائی کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہونا چاہیے، بہن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ رکھا جائے، عبداللہ بن جعفر کے ساتھ تمہارا ایسا معاملہ ہونا چاہیے، جو کچھ تلقین فرمانی تھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ علیہ السلام سے مولا کائنات نے فرمائی۔ اور پھر مولا کائنات نماز کے لیے جب نکلے، حضرت حسن بن کثیر رضی اللہ عنہ یہاں پر روایت کرتے، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ مولا کائنات جب باہر نکلے، آگے بڑھ رہے تھے تو سامنے سے بدقیں آ رہی تھی۔ اس روایت کو الصواعق المحرقہ میں امام حیثمی نے نقل کیا ہے، امام بیہقی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور بھی دیگر کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا گیا، مگر یہ الصواعق المحرقہ میں یہ بڑی مستند روایت آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں کہ حسن بن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب امام مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ عنہ علیہ السلام جب مکان سے باہر نکلے تو سامنے سے بدقیں آ رہی تھی اور چیخ رہی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے رکانے کی بڑی کوششیں کی، کہا رک جاؤ، ان کو بھگانے کی بہت کوششیں کی، لیکن حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ان تمام کو اشارہ کیا اور کہا کہ رک جاؤ، انہیں دور نہ کرو، یہ لوگ نوحہ کر رہے ہیں، رک جاؤ، ان لوگ نوحہ کر رہے ہیں۔ یہ اہل سنت کی روایت ہے، یہ سنی حضرات کی روایت ہے۔ بہرکیف حضرت مولا کائنات نماز کے لیے نکلے، مسجد کے لیے پہنچ رہے تھے، تو بعض روایات میں اس طرح کا واقعہ آتا ہے کہ جب مولا کائنات مسجد میں داخل ہوئے تو ابن ملجم ملعون ایک پلر کے پیچھے، ایک ستون کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا کہ علی آئیں گے تو ان پر وار کروں گا۔ اور ایک روایت کے ایسے بھی الفاظ آتے ہیں کہ وہ مسجد میں سو رہا تھا، اوندھا سو رہا تھا، پیٹ کے بل سو رہا تھا۔ تو حضرت مولا کائنات مسجد میں داخل ہوئے تو اس شخص کو دیکھا، ابن ملجم ملعون کو دیکھا کہ وہ لیٹا ہوا ہے، اوندھا سو رہا ہے۔ تو مولا کائنات نے اس کو اپنے پیر سے مار کر کہا کہ جہنمیوں کی طرح کیوں سوتا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے بلایا گیا۔ اور یہاں پر بھی روایات ایک سے زائد ملتے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق جب مولا کائنات پر ضرب شہادت پڑی تو اس وقت بعض روایات کے مطابق مولا کائنات نماز میں تھے، نماز کی حالت میں تھے، اور بعض روایات کے مطابق ابھی نماز کو آپ نے شروع نہ کیا تھا، مصلی پر آ گئے تھے، امامت کے لیے مصلی پر آ گئے تھے، اور آپ پر وار ہوا، حملہ ہوا شہادت کا۔ لہذا جب حضرت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ
ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام جب محراب میں پہنچے نماز کی امامت کے لیے، دور رسالت کے اصحاب کا یہ طریقہ تھا کہ سنت مکان میں پڑھ کر آتے اور فرض مساجد میں ادا کرتے. تو مولا کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی سنتیں فجر کی مسجد میں گھر میں ادا فرمائی تھی، اور پھر فرض ادا کرنے کے لیے مسجد تشریف لائے. جیسے ہی اندر آئے تو آپ محراب کی طرف چلے گئے. ابھی محراب میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ اقامت ہو رہی تھی ہوگی کہ ابن ملجم ملعون بدبخت شقی لعین نے حضرت مولا کائنات کے سر مبارک پر ایک ایسا زوردار وار فرمایا، اللہ اکبر. روایت میں آتا ہے کہ آپ کے سر سے وہ وار آپ کی کن پٹی تک آ کر اس کا جو خنجر تھا وہ دھس گیا. اس قدر زوردار وار اس نے بدبخت نے مارا. اور جیسے ہی وہ وار پڑا حضرت مولا کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کے زبان مبارک سے کلمات نکلے، فزت برب الکعبہ. ایک روایت میں فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. حضرت مولا کائنات کے اوپر ضرب پڑی. آپ جب زمین پر آئے، دیگر جو نماز کے لیے ٹھہرے ہوئے ساتھی تھے وہ سارے لوگوں نے ابن ملجم کو گرفتار کر کے اس کو خیری بنا لیا گیا. حضرت مولا کائنات کو مکان مبارک پر لایا گیا. اور یہاں پر رکتے ہوئے ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا. حضرت مولا کائنات رمضان کے مہینے میں، جس رمضان آپ کی شہادت عمل میں آئی، اس رمضان میں مولا کائنات کا یہ معمول ہوا کرتا تھا. آپ ایسا کرنے لگ گئے تھے کہ کبھی امام حسن کے ساتھ روزہ کھولتے، کبھی امام حسین کے پاس روزہ کھولتے، کبھی اپنی شہزادی سیدہ زینب کے پاس، کبھی اپنی شہزادی ام کلثوم کے پاس روزہ کھولا کرتے، عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کے مکان میں کبھی روزہ کھولا کرتے. لہذا 17 یا 18ویں روزے کی بات ہے کہ مولا کائنات اپنی شہزادی سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ کے مکان پر روزہ کھولنے کے لیے نکلے. جب آپ روزے کے لیے پہنچے تو سیدہ زینب آپ کی شہزادی نے دیکھا کہ بابا جان کی حالت تھوڑی کمزور نظر آ رہی ہے، آپ زیادہ دبلے نظر آ رہے ہیں، آپ کی صحت میں تھوڑی کمزوری نظر آ رہی ہے. لہذا دستر جب بچھایا گیا تو دستر پر 3 ڈشز رکھے گئے دستر پر. اور ایک بات یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جس سال، جس مہینے میں، جس رمضان میں حضرت مولا کائنات کو شہید کیا گیا، اس مہینے میں بیک وقت مولا کائنات نے 3 لقموں سے زیادہ کھانا نہیں کھایا. 3 لقموں سے زیادہ بیک وقت، ایک ٹائم اگر بیٹھتے تو 3 لقموں سے زیادہ آپ تناول نہیں فرماتے، آپ کھانا بالکل کم فرما دیے تھے. تو لہذا جب سیدہ زینب کے پاس آپ پہنچے سلام اللہ علیہ کے پاس، تو آپ نے دستر بچھایا سیدہ زینب نے، اور آپ نے ارادہ کیا کہ آج دستر میں کشادہ کروں تاکہ بابا جان آج اطمینان سے کھائیں. تو حضرت مولا کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نے دستر پر بیٹھے تو دیکھا کہ آپ کے دستر پر 3 چیزیں رکھی ہوئی ہیں. ایک تو دودھ کا پیالہ ہے، اور دوسری روٹی ہے، سوکھی روٹی ہے، اور تیسرا نمک ہے. یہ 3 چیزیں رکھی ہوئی تھی. حضرت مولا کائنات نے کہا کہ بیٹی، کیا آپ جانتی نہیں کہ آپ کے بابا نے کبھی ایک دستر پر ایک ساتھ 3 چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا؟ اللہ اکبر. جیسے یہ بات سنی تو سیدہ زینب نے کہا کہ ٹھیک ہے بابا، میں ایک چیز اٹھا لیتی ہوں. اور سیدہ زینب نے نمک اٹھانے کی کوشش کی. نمک کی جانب بڑھ رہے تھے تو مولا کائنات نے کہا کہ اے زینب، سیدہ سلام اللہ علیہ، کہا کہ زینب دودھ کا پیالہ اٹھا لو، اگر کوئی مہمان آئے گا تو کام آئے گا. اللہ اکبر. اور پھر افطار کا وقت آیا، مولا کائنات نے وہ سوکھی روٹی اور پھر نمک کے ساتھ افطار کیا اور روزہ مکمل ہوا. لہٰذا یہ بات یہاں پر عرض کرنے کا مقصد دیکھیے گا، جب مولا کائنات کو شہید کر دیا گیا، جب مولا کائنات کو ضرب لگائی گئی، شہادت کی جب ضرب پڑی تو آپ کو مکان پر لایا گیا، آپ کے سر پر پٹی لگائی گئی، حکما کو بلایا گیا، سارا کچھ جو کچھ بھی کیا جا سکتا. خلیفہ وقت ہے، امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، آپ کے اوپر حملہ کر دیا گیا، آپ پر وار کیا گیا.
بلایا گیا بڑے بڑے حکماء کو، مولا کائنات بھی وہاں پر تشریف فرما رہے، اور لہٰذا مولا کائنات جب تھوڑا بحال ہوئے تو حضرت مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس وہ بدبخت شقی ملعون ابن ملجم کو لایا گیا۔ مولا کائنات نے جب نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، وہ خوف سے کانپ رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ موت اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، وہ جانتا تھا کہ اب اس کا خاتمہ ہونے والا ہے، اب یہ مرنے والا ہے، اب اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کا بالکل کیا کہہ سکتے ہیں، اس کا مار کر اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ حضرت مولا کائنات نے اس کے چہرے کو دیکھا تو دیکھیے گا اہل بیت رسول کی سخاوت کا عالم، اہل بیت رسول کی سخاوت کا عالم دیکھیے گا۔ ان حضرات کی کریمی کا اندازہ کیا لگایا جا سکتا ہے، کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت مولا کائنات نے جب ابن ملجم کے بدبخت ملعون کے چہرے پر نظر پڑی تو مولا حسن امام حسن رضی اللہ عنہ علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اے حسن، یہ چہرے سے بھوکا اور پیاسا محسوس ہوتا ہے، اس کو کھانے کو کچھ دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا کائنات یہ وہ شخصیت ہے، آپ کے صبر کا عالم دیکھیے، آپ کی کریمی کا عالم، آپ کی سخاوت کا عالم دیکھیے گا، اللہ اکبر، جس نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی ہے، جس نے آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ پر حملہ کیا ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک، اس کے ساتھ یہ سلوک، اللہ اکبر۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لہذا امام حسن رضی اللہ عنہ علیہ السلام نے آ کر کہا کہ بابا جان، مکان میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کہا کہ بیٹے کیا کرو، آپ کی بہن سیدہ زینب کے پاس جاؤ، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے مکان پر جاؤ، شاید وہاں پر کچھ ہوگا، لا کر اس کو دے دو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، جا کر سیدہ زینب سے کہا کہ بابا کے اوپر وار ہوا ہے، اور بابا کہتے ہیں کہ کچھ اگر کھانے پینے کے لیے ہے تو دے دیا جائے۔ سیدہ زینب نے وہ دودھ کا پیالہ جو مولا کائنات نے ایک روز قبل سیدہ زینب سے کہا تھا کہ یہ رکھو، مہمان کے لیے کام آئے گا، تو آج وہ قیدی کو مہمان بنایا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ صبر کا عالم دیکھیے گا، مہمان نوازی کا عالم دیکھیے گا، جو آپ کے ساتھ برا کیا ہے، جو آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے، مولا کائنات کا اس کے ساتھ کیا سلوک ہے، کیا بیہیویئر ہے مولا کائنات۔ لہذا وہ دودھ کا پیالہ لایا گیا اور ابن ملجم کو دیا گیا، وہ بدبخت شقی ملعون پی لیتا ہے، اور پھر حضرت مولا کائنات نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو بیٹھا کر وصیت فرمائی، اور وصیت فرما کر کہا کہ بیٹے، ہمیشہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کی حمد و تعریف بیان فرمائی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کیا، درود و سلام پیش فرمایا اور سرکار کی تعریف فرمائی، اور پھر اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ علیہ السلام کو نصیحتیں فرمائی، وصیتیں فرمائی، جو کچھ آپ کہنا چاہتے تھے آپ نے کہا، صبر کی تلقین فرمائی۔ جب یہ ساری باتیں کہہ رہے تھے تو پردے کے پیچھے سے آپ کی شہزادی سیدہ ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ تعالی عنہ کے رونے کی آواز آنے لگی، آپ کی اچکیاں بند آ گئی۔ جب جیسے ہی اچکیاں آپ کی بند آئی، جیسے ہی اچکی کی آواز آپ نے مولا کائنات نے سنی تو اپنی شہزادی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اے بیٹی، آنکھوں سے آنسو نہ جانے دینا، اپنے آنکھوں سے آنسو کو نہ بہنے دینا، رونا مت۔ اگر تم وہ دیکھ لیتی جو میں دیکھ رہا ہوں، اگر تم وہ سب دیکھتی جو میں دیکھ رہا ہوں تو تم ہرگز نہ روتی بلکہ تم خوش ہو جاتی۔ تو پوچھنے والوں نے مولا کائنات سے پوچھا کہ اے علی ابن ابی طالب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کی نگاہوں میں ایسا کون سا منظر ہے جس کے دیکھنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اگر وہ دیکھ لے تو اگر آپ نہ روتے؟ تو وہ کون سا منظر ہے؟ حضرت مولا کائنات نے کہا کہ دیکھو، یہ فرشتوں کا جھرمٹ آ رہا ہے، یہ فرشتوں کا لشکر آ رہا ہے، یہ انبیاء کی صفیں کھڑی ہوئی ہے، ہوا محمد الرسول اللہ، اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ لہذا حاضرین کرام، 20 اور 21 کی درمیانی شب تھی، 21ویں شب تھی کہ حضرت
مولا کائنات نے اس دنیا فانی سے رحلت فرمائی اور دنیا فانی سے کوچ کرتے ہوئے اپنے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے اور مالک حقیقی کے سپرد کر دیے گئے۔ آپ کے شہید ہونے سے پہلے، آپ کی وفات سے، آپ کے وصال سے پہلے حضرت مولا کائنات نے بلا کر سارے وزراء کو یہ بات بتلا دی تھی، کہا تھا کہ ابن ملجم ملعون کو ابھی قتل نہ کرنا، ابھی اس کو سزا نہ دینا، اس کو بس قید کرو، قیدی بنا کر رکھو۔ اگر اس مرض میں، اگر اس ضرب سے میں بچ جاؤں تو پھر مجھے اختیار ہوگا، میں اسے چاہے سزا دوں یا اسے معاف کروں۔ اگر میرا اس تکلیف میں انتقال ہو جائے، اگر میں قتل ہو جاؤں تو پھر اس کو قتل کا بدلہ قتل کرنا، فقط اس کا موصلہ نہ کرنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ کسی کا موصلہ نہ کرو، اگرچہ کہ وہ کتوں کی طرح کاٹ کھانے والا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا کائنات نے پھر کہا کہ اس کو ایک ہی وار میں قتل کیا جائے، ایک ہی وار اس پر کیا جائے۔ لہذا حضرت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام دنیا فانی سے انتقال فرماتے ہیں، رحلت فرماتے ہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا پہنچے، اپنی محبوبہ، اپنی زوجہ مبارکہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا سے جا ملے۔ حضرت مولا کائنات 63 برس کی عمر شریف آپ کی تھی جب آپ کا انتقال ہوا، جب آپ شہید ہوئے، جام شہادت جب آپ نوشت فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر اس کے بعد ابن ملجم ملعون ملعون ملعون، خدا کی صدہا لعنت ہو، صدہا لعنت ہو اس پر، اس کے ساتھ بھی مولا کائنات کے کہنے کے مطابق اس کو قتل کر دیا گیا ایک ہی ضرب سے، اور اس کو جہنم رسید کر دیا گیا۔ اور کہ روایات میں آتا ہے، مورخین نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا کہ جب حضرت مولا کائنات کی شہادت ہوئی تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کے درمیان خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے ہوئے حمد و صلات کے بعد کہا کہ کل رات ہم سے ایک ایسا شخص جدا ہو گیا ہے جس کے علم میں اس سے پہلے والے نہ سبقت لے جا سکے، نہ اس کے بعد والا کوئی سبقت لے جا سکتا ہے۔ یہ مولا کائنات کے علم کا معاملہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت مولا کائنات کے فضائل کو اور خصوصیات کو آپ نے بیان فرمایا، اور پھر شہادت کے بعد روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن، امام حسین رضی اللہ عنہما نے مولا کائنات کے جسم اقدس کو غسل دیا، اور پھر حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن جعفر نے مولا کائنات کو آپ ہی کے دارالامارہ میں دفن کیا اور سپرد خاک کیا۔ اور روایات کئی ہے کہ کہاں دفن کیا گیا، کہاں کیا گیا، لیکن معتبر ترین روایت علامہ ابن جوزی کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات کو دفن کیا گیا، اور وہ جگہ جہاں پر مولا کائنات کو جو دفن کیا گیا وہ آج بھی زائرین کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ آج جو لوگ نجف اشرف جاتے ہیں، مولا کائنات کا جو روضہ ہے آج جہاں پر حقیقی آپ کی مزار مبارک وہیں پر ہے، وہیں پر آپ کا حقیقی روضہ ہے، وہیں پر آپ کا حقیقی جسد اقدس ہے، آپ کا وہی حقیقی روضہ ہے۔ علامہ ابن جوزی کا یہ کہنا ہے، اور یہ بڑے معتبر اور آپ حجت مانے جاتے ہیں، آپ حجت مانے جاتے ہیں۔ یہ آپ کا قول ہے کہ حضرت مولا کائنات کو نجف اشرف میں دفن کیا گیا۔ لہٰذا حاضرین کرام، یہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ حضرت مولا کائنات کی شہادت کے بعد پھر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد بنے، 6 ماہ کی خلافت تھی، پھر اس کے بعد ملوکیت کا آغاز ہو گیا، کاٹ کھانے والی ملوکیت کا آغاز ہوا۔ پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے انشاءاللہ کبھی وقت آئے گا، کبھی وقت ہوگا، موقع ہوگا
تو انشاءاللہ تعالی وہ باتیں بھی آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔ بس پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مالک و مولا ہم تمام کو اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں میں رکھے، اہل بیت اطہار کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، علی والا سچا اور پکا علی والا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم تمام سے راضی ہو جائے، اللہ رسول اور اہل بیت کی رضا ہم کو نصیب ہو جائے، اہل بیت اطہار کے بتلائے ہوئے طریقوں پر، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی ہم کو توفیق عطا فرما، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمانبرداری، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرمانبرداری اور اہل بیت اطہار کے طریقوں پر طور کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ مالک و مولا ہم تمام کی اس غلامی کے نذرانے کو قبول فرما لے اور ہماری اس گفتگو کو پروردگار عالم اپنے نزدیک شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم تمام کو اہل بیت کے غلاموں میں قبول فرمائے۔ اہل بیت اطہار کے واسطے اور وسیلے سے اہل بیت اطہار کی طہارت کے تصدق میں پروردگار عالم اس رمضان کے گزرنے سے پہلے پروردگار ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ، نسألك الجنة استغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔